میں یہ عرض کروں گا کہ اس رات کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ ہمیں جاننی چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ شریعت مطہرہ کی کتابوں میں اس رات کے نام کیا کیا آئے ہیں، اور یہ کہ یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہمیں جاننی ضروری ہے کہ اس رات کے اندر ہوتا کیا ہے، کیا کیا واقعات عظیمہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو اس رات کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس رات کے اندر کیا اعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ بس ان تین باتوں کو جان لیں گے تو شب برات کا تعارف جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہو کر حاصل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں اور احادیث میں اس رات کے 4 نام آئے۔ پہلا نام ہے شب برات۔ شب کا معنی ہے رات، اور برات کہتے ہیں آزادی کو، چھٹکارا پانے کو، خلاصی پانے کو۔ تو چونکہ اس رات کے اندر ایسے عظیم واقعات اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں کہ جن واقعات کی بنا پر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار افراد جو ہیں ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ البراءہ یعنی شب براءت رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام ہے لیلہ مبارکہ یا شب مبارک۔ لیلہ کا معنی اور شب کا معنی ہے رات، اور مبارکہ کا معنی ہے برکتوں والی۔ تو چونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے برکت یہ دی جاتی ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمانوں کو جو کہ اپنے بدعملی کی بنیاد پر جہنم کے مستحق قرار پا چکے ہوتے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس رات کی برکت سے ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس رات کی برکت سے ان کو داخل جنت فرماتا ہے۔ تیسرا رات کا نام ہے حدیث پاک کے اندر لیلۃ النصف من شعبان۔ اس کا ترجمہ ہے کہ شعبان کے مہینے کے نصف پر جو رات آتی، تو عام طور پر مہینہ 30 روز کا ہوتا ہے، تو نصف والی رات جو ہے وہ 15ویں رات ہے، اور یہ نام رکھنے کی وجہ خود ظاہر ہے۔ چوتھا اس کا نام حدیث پاک کی کتابوں کے اندر آیا ہے لیلۃ السکت، صاد، اور صاد کے آگے ہے کاف کشک والا۔ تو سک عربی زبان میں کہتے ہیں چک کو،
چیک، پروانہ، کسی فائدے کے عطا کرنے کے لیے کوئی تحریر دینا، تو چونکہ اس رات میں بے شمار گنہگاران امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی خوشنودی کے پروانے دیے جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزادی کے چیک دیے جاتے ہیں، لہذا اس کا نام رکھا گیا لیلۃ السک۔ یہ تھے اس کے 4 نام۔